ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کو اس کا جانشین چنا گیا، جو دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی بھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ گو کہ سلجوقی عمرا نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متحد خود سار حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن ارطغرل غازی آخری دم تک سلطان کونیا کے وفادار اور جاگیردار ہی رہے۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیل چکی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان غازی کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی اور اس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی خود اس کی جاگیر بازنطینی سلطنت کے قریب سرحد پر تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوریاں روز بروز ان پر نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ اس کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کو اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، وہ فرقہ واریت اور جنگوں اور انتہائی بد تنظیموں میں مبتلا ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ اس میں سے کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابقہ مقبوضات میں صرف چند ایک شہر ہی ان کے پاس رہ گئے تھے، جن میں بروسا، نائسا، نائکومیڈیا اور اس کے نواحی اضلاع شامل تھے۔ اس کے علاوہ بحیرہ باسفورس اور بحیرہ مرمرا کے ساحلی علاقے ابھی تک قسطنطنیہ کی زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے باقی تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں شامل ہوا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان غازی کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ اسلام کی تبلیغ تھی اور تیسری وجہ یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ سلجوقی سردار، جنہوں نے خود سرد حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں عثمان غازی سے بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ بعض بازنطینی قلعے دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں میں وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان غازی کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا اور پہلے ہی سال کراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان غازی نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے عثمان غازی کی اس فتح سے خوش ہو کر اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے عثمان غازی کو جاگیر میں دے دیے اور اس کے ساتھ بے کے خطاب سے سرفراز کر کے اپنے نام کا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح بادشاہی کے لقب کے علاوہ تمام امتیازات عثمان غازی کو حاصل ہو گئے۔ 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اس جنگ میں سلطان علاء الدین مارے گئے، لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ تخت حاصل کرنے کے لیے ان کو ان کے بیٹے غیاث الدین نے قتل کیا تھا۔ بہرحال منگولوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان غازی بالکل آزاد اور خود مختار تھے اور آئندہ انہوں نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کی تھیں۔ سلجوقی امراء میں عثمان غازی کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائے کوچک ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان غازی ہی کی زندگی میں ایک طویل جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان غازی نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا تھا، لیکن بازنطینی سلطنت کے زرخیز مقبوضات زیادہ عثمان غازی کی توجہ کا مرکز رہے اور ان کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان غازی کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا عطیہ گزار بنانا نہیں تھا، بلکہ 1291 سے 1298 تک انہوں نے اپنی تمام تر توجہ حکومت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول کی
انہوں نے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے اور رعایا کی فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہے، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، ان کی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھا اور بازنطینی قلعے داروں سے اتحاد کر کے ان کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن حملہ آوروں کو بہت ہی جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان غازی نے سب کو شکست دی اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو اپنا عطایت گزار بنا لیا۔ 1301 یا 2 عیسوی میں عثمان غازی کا نائکومیڈیا کے قریب کیون حصار کے مقام پر پہلی بار قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ ہوا، جس میں عثمان غازی کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اندر ان کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ فتح ہوتے چلے گئے اور بروسا، نائسا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی عثمانی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے منگولوں کو عثمان غازی پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو حملہ آور فوج کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اورحان غازی نے آگے بڑھ کر منگول فوجوں کو شکست دی اور بازنطینیوں کی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 1317 عیسوی میں عثمان غازی نے بروسا کا محاصرہ کر لیا، جو ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا ایک نہایت ہی اہم شہر تھا۔ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا۔ آخر کار بازنطینیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور عثمانی فوج اورحان غازی کی سرگردگی میں فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئی۔ عثمان غازی اس وقت بستر مرگ پر تھے۔ عثمان غازی نے اورحان غازی کی ہمت اور شجاعت کی داد دے کر انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی، اور پھر یہ ہدایت کی کہ انہیں بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق انہیں بروسا میں دفن کیا گیا اور ان کا وہاں پر شاندار مقبرہ بنا